السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان میں الیکشن کا ماحول ہے، کاغذات نامزدگی وصول کیے جا رہے ہیں، پارلیمانی بورڈز کے اجلاس ہو رہے ہیں، اور ایسے میں اب یہ دنگل سجنے کو ہے تو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے الیکشن کمیشن پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے ان دونوں وکلا تنظیموں کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے انتخابات شفاف نہیں ہو سکتے۔ یہ شکوے ایسے وقت میں کیوں سامنے آ رہے ہیں کہ جب بالکل جو گراؤنڈ ہے وہ تیار ہے اور کھیل رچنے کو ہے، اور یہ دونوں وکلا تنظیمیں اور بالخصوص پاکستان بار کونسل اب آ کے یہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ اس کے محرکات کیا ہیں، عوامل کیا ہیں، آج کے پروگرام میں اس پہ کچھ ڈیٹیل بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے آج ایک اور انتہائی اہم فیصلہ دیا۔ وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ کو عہدہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اس سے پہلے درخواست گزار نے جانبداری کا الزام عائد کیا تھا احد چیمہ پر، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی احد چیمہ، فواد حسن فواد اور کچھ بیوروکریٹس کو لے کے یہ اپنی شکوے کرتی تھی کہ موجودہ حکومت بھی مسلم لیگ نون کی ہے، تو کیا ان کا مطالبہ بھی پورا ہو رہا ہے؟ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ کیا ہوگا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ بھی انتہائی اہم نکتہ ہے۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ آئین ٹوٹتا ہے تو آئین شکن کو ہار پہنائے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب اچھا چل رہا تھا، ہم جب حکومت میں آئے اور ہم نے ملک کو بہتر کیا، لوڈ شیڈنگ ختم کی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماضی کے کارنامے بھی گنوائے۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 2017 تھا اس میں کیا ضرورت پیش آئی کہ جو 2 سال کی محنت تھی اس کا ذکر کیا گیا، وہ کون سی محنت تھی کہ جس کے بعد مجھے اور میری صاحبزادی کو جیل میں ڈالا گیا۔ خیر، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ نواز شریف صاحب کے جو شکوے ہیں، جو گلے ہیں، وہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور آلموسٹ جتنی بار بھی وہ ٹی وی پہ آتے ہیں وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ کیا پاکستان کے عوام ان کے ان گلوں شکووں کا صلہ 8 فروری کو دیں گے؟ کیا یہ ان کو پے بیک کرے گا یا نہیں؟ بہت سے سوالات ہیں۔ ڈاکٹر آصف کربانی صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، آنریٹر ہیں، وہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب میں ارشاد صاحب سے ہوتے ہوئے آپ کی طرف آؤں گا۔ ارشاد صاحب، بنیادی طور پر وکلا تنظیموں کا الیکشن کمیشن پر تحفظات کا اظہار ایسے وقت میں کیوں سامنے آ رہا ہے کہ جب الیکشن کے لیے سارا ماحول سج چکا ہے؟ عباس صاحب، یہ دونوں جو ہیں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ایک پروفیشنل ادارے ہیں، انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، بار کی پورے پاکستان کی بار کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی زبان بول رہے ہیں یا کسی سیاسی مقصد کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ان کے تحفظات کا بار اور بینچ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور یہ 2 مل کر ہی آئین کا تحفظ کرتے ہیں، قانون کا تحفظ کرتے ہیں، انسانی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، عوام کی شہری آزادیوں کا تحفظ کرتے ہیں، اور قانون کی سربلندی کے لیے ہمیشہ بار جو ہے بار ایسوسی ایشنز، خواہ وہ سپریم کورٹ کی ہوں یا مختلف ہائی کورٹس کی ہوں یا بار کونسل، ہمیشہ سرگرم رہی ہیں۔ اگر ان کو یہ تحفظات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سنجیدہ معاملہ ہے، جس کا نوٹس ہمارے الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اور باقی جو ادارے نگران حکومت ہیں اس کا لینا چاہیے۔ ایک ہے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے یہ کہنا، تحریک انصاف کہتی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے، مسلم لیگ نون کہتی ہے، تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ان کی مرضی کی چیزیں نہیں ہو رہی۔ تو اچھا، اب یہ جو دونوں باڈیز ہیں تو یہ تو الیکشن نہیں لڑ رہی، یہ اس طرح کی سٹیک ہولڈر، پولیٹیکل سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، نیشنل سٹیک ہولڈر ہیں یہ۔ تو اس لیے ان کی جو تحفظات ہیں یا ان کا اظہار تشویش ہے، اس کو ایسے ٹالا نہیں جا سکتا، یہ کہا نہیں جا سکتا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پچھلی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تھی، اس کے سربراہ تھے عابد زبیری صاحب، جن پر ایک لیبل تھا کہ ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے، حامد خان صاحب کا گروپ تھا۔ اب تو حامد خان صاحب کا مخالف گروپ ہے وہاں، وہ جیتے ہیں بڑی بھرپور طریقے سے، اور جو دوسرا ہے بار کونسل ہے تو وہ تو سب کے سامنے ہے۔
تو اس لیے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، الیکشن کمیشن کو سنجیدگی سے ان لوگوں کو بلانا چاہیے، بٹھانا چاہیے، سننا چاہیے، ان کے جائز شکوک و شبہات جو ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، تحفظات کا ازالہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح کی انڈیپینڈنٹ باڈیز بھی اگر یہ بات کریں تو پھر آگے الیکشن کی ساکھ کے لیے یہ نقصان دہ بات ہوگی۔ لیکن میرا خیال ہے ہم جناب آصف سعید کرمانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ اعتراضات سیاسی جماعتیں تو کر رہی تھیں، اب یہ پروفیشنل باڈیز بھی آئی ہیں، تو ان کے پیچھے بھی کوئی سیاسی موٹیو ہو سکتا ہے، یا آپ کی جماعت اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تحفظات ہیں لوگوں کے اور ان کا ازالہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میرے محترم ارشاد احمد عارف صاحب اور محترم فیصل عباسی صاحب۔ دیکھیے سر، گزارش یہ ہے کہ کچھ عرصہ سے یہ سوشل میڈیا پر بھی اور جنرل میڈیا پر بھی، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی، اگر آپ کو یہ 2 ماہ سے دیکھیے، خصوصاً جب سے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، تو مختلف عناصر کی جانب سے چہ میں گوئیاں شروع کی جا رہی ہیں کہ جی یہ الیکشنز آگے جانے چاہیے، چونکہ ملک میں بڑی اکانومی جون سی ہے وہ سٹیبل ہو رہی ہے، ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں لیکن سر سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک اوپینین میرا یہ ہے کہ دیکھیے ارشاد صاحب، یہ وکلا کی جو باڈیز ہوتی ہیں، یہ بینچ اور بار جیسے آپ نے فرمایا، ان کے درمیان ان کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور وکلا جو ہیں وہ تو بغیر کسی ایویڈنس کے، ثبوت کے کوئی بات نہیں کرتے، اور یہی ان کا عدالتوں میں مقدمہ بھی ہوتا ہے۔ جب بھی کسی سائل کے لیے بھی وہ مقدمہ لڑتے ہیں تو وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایسا ایویڈنس سامنے نہیں لائے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں کہوں گا، کہ جہاں سے ان کی کوئی جو کمپلینٹس ہیں یا جو یہ ان کا کہنا کہ جی یہ ان کو تحفظات ہیں، لیکن وہ تحفظات بتائے نہیں جا رہے۔ اس کا تو بیسٹ حل یہی ہے کہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو وکلا کی باڈیز بھی ہیں وہ بھی پولیٹیسائز ہو چکی ہیں، اور چونکہ سارا معاشرہ پولیٹیسائز ہوا ہوا ایک پولرائز معاشرہ ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ چونکہ وکلا ایک بہت بڑا ایک انٹلیکچوئل طبقہ ہے ہمارے ملک کا، اور وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ دلیل سے ہمیشہ بات کرتے ہیں، دلیل سے بات کرنی چاہیے، اور اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہیں، کوئی ان کے پاس ایویڈنس ایسا ہے، تو وہ ضرور الیکشن کمیشن میں اپنے تحفظات اور جمع کرائیں۔ سوائے الزامات لگا دینے سے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو، معیشت کو بڑا نقصان ہوا ہے پہلے جھوٹے الزامات سے۔ تو اگر تو کوئی ان کے پاس، آپ کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ان دونوں باڈیز نے پریس ریلیز میں کوئی شواہد پیش نہیں کیے تو اس لیے اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن ان کو بلائیں اور ان سے ثبوت طلب کریں، شواہد طلب کریں کہ جناب بتائیں آپ کے پاس ہے کیا الیکشن کمیشن کے خلاف؟ جی میں آپ کے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا کہ چیف الیکشن کمشنر کا چونکہ اس میں ان کی ذات کا سوال ہے، الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے، تو اور اسپیشلی جب یہ اس وقت سامنے آئے ہیں سارے جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے، کل سے غالباً نامینیشن پیپر بھی فائل ہونے شروع ہو جائیں گے، تو اس میں الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ان کو بلائیں اور ان کے سنے تحفظات، اور جو بھی ان کے جائز تحفظات ان کو ریموو کرنا چاہیے۔ لیکن آئی تھنک کہ اٹس ٹو لیٹ، ان کو مطلب ظاہر ہے اتنے عرصے سے یہ کیوں خاموش بیٹھے رہے، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، لیکن بیسٹ اس کا حل یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو بلائے جن کو تحفظات ہیں، اور ان کے تحفظات سنے، اور اگر کوئی جائز شکایات ہیں تو ان کو دور کرنا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب آج الیکشن کمیشن نے ایک اور فیصلہ دیا، آحد چیمہ صاحب کو اپنا عہدہ چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور آحد چیمہ صاحب لیبلڈ ہیں پی ایم ایل این سے،
تو آپ سمجھتے ہیں کہ بطور نگراں وزیر ان کو یہ عہدہ نہیں قبول کرنا چاہیے تھا اور یہ فیصلہ جسٹیفائیڈ ہے آج الیکشن کمیشن کا؟ ہاں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ فواد حسن فواد اور احد چیمہ صاحب چونکہ پچھلی حکومت میں بھی عہدوں پر فائز تھے، اعتراض اس لیے ہو رہا ہے کہ کیونکہ ایک سیاسی حکومت کا وہ حصہ رہے تو اب ایک نگران حکومت کا حصہ نہیں ہونے چاہیے۔ اصولی طور پر میں محترم سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، گورنمنٹ سرونٹس، جن کو آپ پبلک سرونٹس کہتے ہیں، واٹ ایور یو مے کال اٹ، انہوں نے حکومتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت نمایاں ہو جاتے ہیں کچھ حکومتوں میں، لیکن بنیادی طور پر تو یہ ریاست حکومت پاکستان کے ملازم ہوتے ہیں یا سرونٹس ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جن دو اصحاب کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کا کافی عمل دخل رہا، بالکل ڈینائی نہیں کروں گا، یہ کلیدی عہدوں پر رہے پی ایم ایل این کی خصوصاً حکومتوں کے درمیان، چاہے وہ پنجاب میں تھی، چاہے وہ 2013 سے 17-18 تک تھی، تو لیکن میں اس میں کبھی نہیں سمجھتا انلیس کہ یا تو ان کی طرف سے تو پھر تو ضرور یہ ایکشن لینا چاہیے، لیکن however having said that اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے اور بہت وہ محتاط سے زیادہ محتاط رویے کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ الیکشنز کو فری اینڈ فیئر بنانے کے لیے اگر کسی شخص کے جانے سے آنے سے میں نہیں خیال کو کوئی فرق پڑتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے مناسب سمجھا ہوگا کہ اگر کوئی یہ بھی ایک ایشو آ رہا ہے الیکشن کے رستے میں، کوئی ایسی کوئی یہ کوئی تحفظات پیدا کر رہا ہے یا کمپلینٹس پیدا کر رہا ہے تو اس کو دور کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کا پریروگیٹو ہے، انہوں نے چونکہ ایک فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ، آزادانہ الیکشن کروانا وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ کل کو خدا نہ خواستہ اگر اس ملک میں کوئی الیکشن کے بارے میں کوئی شک و شبہات ہوتے ہیں تو اس کا سارا بوجھ جون سا ہے وہ کسی ایک شخص پر نہیں آئے گا، وہ الیکشن کمیشن پر آئے گا۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے ہٹانے سے یا اس کے رہ دینے سے کیا وہ ایک شخص کوئی بھی ہو ایکس وائی زی، کیا وہ اتنا الیکشن کمیشن سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ وہ الیکشن پر اثر انداز ہو جائے گا؟ یہ ذرا میری سمجھ سے چیزیں بالا تر ہیں۔ حالانکہ یہی بیوروکریسی تھی جنہوں نے ماضی میں بھی الیکشن کروائے، ایگزیکٹو نے الیکشن کروائے تھے، اس وقت تو کسی نے کسی پر اعتراض نہیں کیا، تو لیکن بہرحال یہ ایک الیکشن کمیشن کا پریروگیٹو ہے، اور اگر انہوں نے سمجھا کہ اس الیکشن کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے اگر ایک چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا جا رہا ہے تو اس کو انہوں نے ایڈریس کر دیا۔ صحیح ہے۔ اچھا، آج نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آئین شکن کو ہار پہنائے جاتے ہیں، لیکن آپ کے سیاسی مخالفین ایون ابھی حال ہی میں نواز شریف صاحب کی آمد پہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کسی سمجھوتے کا نتیجہ ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک تضاد ہے؟ آپ ایک جانب آئین شکن کے خلاف بات کرتے ہیں، دوسری جانب آپ سمجھوتے کے پیروی کرتے ہیں۔ دیکھیے عباسی صاحب، گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں ان کا الفاظ کا چناؤ کبھی مختلف مواقع پر مختلف ہو، لیکن دیکھا جائے تو نواز شریف کا مطمع نظر کیا ہے؟ نواز شریف کا جو ایک بیانیہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جس کو ووٹ کو عزت دو، یا جب وہ حساب کتاب کی بات کرتے ہیں تو اس کے مد نظر وہ ان کی یہ چیز ہوتی ہے، دو چیزیں، اور وہ خود کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ، اور میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں ان کو، سال میں نے ان کو اسسٹ کیا ہے کہ نواز شریف ایک منتقم مزاج آدمی نہیں ہے، اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جی میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، لیکن وہ کہتے ہیں جو اچھا بھلا چلتا پاکستان تھا، جس کی جی ڈی پی گرو کر رہی تھی، سٹاک مارکیٹ گرو کر رہی تھی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، سی پیک آ گیا تھا، مہنگائی کنٹرول میں تھی، وہ وجوہات جاننا چاہتے ہیں بھئی کہ کیوں پھر ایک اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کر کے اور اس کے بعد ایک ایسا ہائیبرڈ سسٹم لایا گیا جس سے کہ آج پاکستان جو ان سے جس معاشی صورتحال سے دوچار ہے، وہ ضرور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ one can forgive but one cannot forget، یعنی ایک میموری میں تو آپ کی چیز رہتی ہے نا، اور جس قسم کی ظلم اور زیادتیاں نواز شریف کے ساتھ خصوصاً کی گئی،
میں تو ان کے ساتھ 165-70 پیشیاں احتساب کورٹ میں بھگتتا رہا ہوں اسلام آباد میں، تو مجھے پتہ ہے کہ کوئی میٹر نہیں تھا، کوئی ایویڈنس نہیں تھا، اور ایک جھوٹے مقدموں میں اس کو اقامہ پہ نکال دیا گیا. تو وہ ایک ظاہر ہے تلخ یادیں تو آپ کے ساتھ رہتی ہیں. لیکن میاں صاحب کی جو میری ذاتی اس وقت معلومات ہیں کہ میاں صاحب کی اس وقت ساری بات ضرور کرتے ہیں، جیسے وہ حساب جب کی بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ایک ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے جس کا ہرگز یہ مقصد نہ ہو کہ کسی کو سزا دینی ہے یا جزا دینی ہے، لیکن کم از کم اب وقت آ گیا ہے ارشاد احمد عارف صاحب اور عباسی صاحب کہ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کس سمت میں لے کے جانا ہے. پاکستان میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان میں معاشی استحکام کی ضرورت ہے، اور جہاں تک یہ کہ جی وہ کسی سمجھوتے کے تحت آئے ہیں یا جو بھی ہے، دیکھیے جو سمجھوتے کے تحت لوگ آتے ہیں وہ عدالتوں میں پھر صبح دوپہر شام چکر نہیں لگاتے. نواز شریف صاحب آج جب سے آئے ہیں اپنے عدالتوں میں مقدمات انہوں نے بھگتے ہیں، اور یہ ثابت ہوا، انڈورس کیا عدالتوں نے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور سارا ریکارڈ پر چیزیں اب تو موجود ہیں. اگر وہ تذکرہ کر دیتے ہیں کہ بھی ان چیزوں کا حساب ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان تمام جو ایکسرسائز کی گئی 2018 میں RTS بٹھا کر، اس سے نقصان تو پاکستان کا ہوا نا، تو وہ تو پاکستان کے درد میں نواز شریف بات. اچھا میاں صاحب ایک اور بات انہوں نے کی، وہ بڑی دلچسپ ہے میرے لیے کم از کم. انہوں نے کہا کہ بانی PTM کو وزیر اعظم بنانے کے لیے MKM کو ساتھ ملایا گیا. ایک آپ کو یاد ہوگا، آپ تو اس کا حصہ تھے، جب نواز شریف صاحب نے لندن میں ایک اتحاد بنایا تھا جس میں یہ طے ہوا تھا کہ MKM چونکہ سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کو کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن 13 میں وہ آپ کے ساتھ تھے اور اب بھی ساتھ ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بھی MKM ساتھ تھی. تو پھر یہ اعتراض کیوں ہو رہا ہے MKM پر؟ دیکھیں ارشاد احمد عارف صاحب بدقسمتی سے مجھے یہ بات کہتے ہوئے ایک سیاسی کارکن شرم بھی آتی ہے، اور میں کوئی اس میں فخر محسوس نہیں کرتا. اس ملک میں یہ پاور پولیٹکس جون سی ہے نا، اس نے اس ملک کا بڑا نقصان کیا ہے. یہ آپ کو جو اتحادوں کا بننا، بگڑنا، جوڑ توڑ، سیٹس ایڈجسٹمنٹ، یہ ساری ایک پاور پولیٹکس کی ایک ساری شاخسانیں ہیں، اور میں ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن اب کیا کیا جائے کہ پاکستان میں بڑے عرصے سے ایک پاور پولیٹکس ہو رہی ہے، اور وہاں پھر جب وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں آپ علیحدہ، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ تمام جماعتوں کو اپنے انڈیویجول زور بازو پر الیکشن میں جانا چاہیے اور نتیجہ عوام پر چھوڑ دینا چاہیے. یہ جو الیکشنوں سے پہلے اتحاد ہوتے ہیں نا بنتے ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹس، میں ذاتی طور پر ان کا قائل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت کو، بلکہ وقت آ گیا ہے، دیکھیے کہ آپ کا 60 to 65% آف یوتھ جو ہے وہ ان میں سے میجورٹی ان امپلائڈ ہے، جن کے ماں باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ان کو تعلیم دلاتے آج وہ ڈگریاں لے کے سڑکوں پر خار پھر رہے ہیں. دیز آر دا ریئل ایشوز. اس کی طرف توجہ دینے کی تمام جماعتوں کو ضرورت ہے کہ ہم نے جو ہمارا ان امپلائڈ بے روزگار یوتھ ہے، وکلا ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، MBA پاس نوجوان ہیں، وہ آج بے روزگار پھر رہے ہیں، اور ان کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے خرچے اٹھا کر ان لوگوں کا ہمیں آگے اکنامک روڈ میپ دینا ہوگا. اور لیکن یہ جو پاور پولیٹکس جون سی ہے، میں تو اس کا قائل نہیں، اور میں اس کا باغی ہوں، لیکن دس از انفارچونیٹ، یہ ہو رہی ہے، اور اس میں یہ جوڑ توڑ کا کام سلسلہ چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریئل ایشو جو ہے پاکستان کا وہ یہی ہے، وہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے. اور میری تو اپنی جماعت سے بھی یہ، میاں صاحب کو میں جب لندن میں بھی تھے تو کہتا رہتا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ جی دیکھیے آپ اس ٹکٹیں جب اس دفعہ دیں تو ضرور آپ اپنے پرانے ساتھیوں کو اکوموڈیٹ کریں، لیکن نوجوان ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، MBA پاس نوجوان، ٹیکنوکریٹس جو پڑھے لکھے مڈل کلاس کے نوجوان ہیں، ان کو بھی کم از کم آپ اب آگے لائیں، چونکہ یہ ملک جون صحیح 2% کے لیے تو نہیں بنا. ڈاکٹر صاحب وہ نوجوانوں کو کہاں سے لائیں؟ وہ تو اپنے جو پرانے وفادار لوگ ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کو نظر انداز کر کے ان کو کچھ سیٹیں مولانا فضل الرحمان کو دینی پڑ رہی ہیں، MKM کو دینی پڑ رہی ہیں، یہاں IPP کو بھی تو آپ نے سیٹیں دینی ہیں، تو پھر وہاں نوجوان کہاں سے آئیں گے؟ بھائی یہ ایک المیہ ہے جی.
میں تو اس پہ بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ المیہ ہے، اور کم از کم کسی کو تو اس جمود کو توڑنا ہوگا، کسی کو تو اس ٹرینڈ کو توڑنا ہوگا ارشاد احمد عارف صاحب. چونکہ دیکھیے آپ اس وقت جو لوگوں میں تاثر جا رہے ہیں وہ یہی جا رہا ہے کہ جو پالیٹکس ہے، ایک تو پاور پالیٹکس ہو رہی ہے جب سے پاکستان خصوصاً 1950s کے بعد سے پاور پالیٹکس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک خاص طبقہ ہے جو 2% جس کو آپ اشرافیہ کہہ لیں، انہی کے بچے، انہی کے نمائندے، انہی کے رشتہ دار آگے آ جاتے ہیں، اور جو 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر 4th ٹیئر کا ورکر ہے اس کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اس کو ووٹ دینے کا تو اس کو بالکل موقع ہے، اس کو سہولت ہے کہ مڈل کلاس اور غریب آدمی ووٹ دے لائن میں لگ کر صبح سے لے کے شام تک. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک کرنے کا حق آپ جس کو المیہ قرار دے رہے ہیں، ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، کچھ آپ کے لیڈر بھی کارکن نما ہیں، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے جیلیں بھگتی ہیں، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، کچھ اور نام بھی آتے ہیں، وہ پارٹی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے بالکل سائیڈ پہ ہیں. کچھ کارکن ایسے ہیں کہ جس طرح آپ 170 پیشیوں پہ گئے تو انہوں نے بھی کوئی پیشی مس نہیں کی ہے. تو یہ جو کارکنوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کا انتخابی طور پہ آپ کو فائدہ ہونا ہے یا نقصان ہونا ہے 8 فروری کو؟ دیکھیے میں نے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو تو کارکن جون سے ہیں جنہوں نے، اور لیڈران کرام جنہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، ظاہر ہے جیلیں بھی کاٹی ہیں، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی عرض کرنے دیجئے کہ میں نے تو پہلے کہا کہ بھئی آپ ورکروں کو بھی آگے لانا چاہیے. اب ورکر کا صرف نصیب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ کھڑا ہو کر نعرے لگاتا رہے اور وہ مار کھاتا رہے. لیڈروں نے بھی مار کھائی ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، شہباز شریف کے ساتھ ہوئی، شریف فیملی کے ساتھ ہوئی، اور دیگر نون لیگ کے لیڈروں کے ساتھ، ورکروں کے ساتھ ہوئی. میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، مڈل کلاس کا طبقہ ہے، جو ان کو بھی آگے لانا چاہیے. آپ ایک مکسچر کریں جس میں کیا اس کو کہتے ہیں، آپ کے پرانے بھی لوگ ہوں، نئے چہرے بھی ہوں. کم از کم دیکھیں نا 60 to 65% آپ کا یوتھ ہے، اس کی بھی تو نمائندگی کہیں ہونی چاہیے نا اس مڈل کلاس کی. وہ مڈل کلاس کدھر نظر ہے؟ مجھے تو کسی جماعت میں ٹاما میں ہو گیا، 2-4 اور ہو گئے نظر آ جائیں گے آپ کو، لیکن میجورٹی مڈل کلاس کی تو آپ کو جماعتوں میں یا پارلیمنٹ میں نظر نہیں آتی. ایگزیکٹلی. اب اسی چیز کو ہمارے جو اوپوننٹس ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ یوتھ کا کلیم کرتے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ تمام جماعتیں بشمول مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے پڑھے لکھے نوجوان مڈل کلاس کے لوگوں کو بھی موقع دیں. جی ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر آصف کرمانی. کے وقت کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ نے. بہت شکریہ پلوشہ صاحبہ آپ کے وقت کا. شاہد صاحب، اب یہ کیا احد چیمہ صاحب کے جانے سے یہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ پورا ہوا ہے، یا جب تک فواد حسن فواد یا 1-2 بیوروکریٹس نہیں جائیں گے اس وقت تک پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرتی رہے گی، یا سندھ میں پیپلز پارٹی کی مرضی کے افسر نہیں لگ جائیں گے؟ نہیں، سندھ کا معاملہ تو خیر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں شکایت نہیں ہے، ان کو مرکز شکایت ہے. سندھ میں تو ان کے مخالفین کو شکایت ہے کہ وہاں جو بیوروکریسی ہے وہ پیپلز پارٹی کی تعینات کردہ ہے اور اس طرح کا ہے. جبکہ پیپلز پارٹی کو جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ جو مرکز کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے یا نگران حکومت جو ہے وہ اطمینان بخش طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے. اور الیکشن کمیشن پر بھی کچھ تحفظات ہیں، لیکن الیکشن کمیشن پر بھی بلاول صاحب کو ہوں گے تحفظات، لیکن زرداری صاحب تو مطمئن ہیں. وہ تو کہتے ہیں الیکشن کمیشن بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، ان کی طرف سے تو کوئی ایسے تحفظات نہیں ہیں. لیکن یہ جو احد چیمہ صاحب یا فواد حسن فواد کے ذات کا تو میرا خیال ہے مسئلہ نہیں ہے کسی کو. وہ پچھلی جو نگران حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی، ان کے اس کردار پر کسی کو نہیں ہے کہ وہ پرنسپل سیکرٹری رہے وزیر اعظم کے، احد چیمہ صاحب پنجاب میں رہے. نہیں، یہ ایک تھا کہ مشیر اور معاون خصوصی کے طور پر یہ کام کر رہے تھے پرائم منسٹر کے. ایک سیاسی حکومت کا وہ حصہ بنے.
وہ اگر بطور بیوروکریٹ کام کر رہے ہوتے تو شاید اور بھی کئی بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا جو کام کر رہے ہیں، کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا. تو یہ ہے. لیکن اصل میں ہر سیاسی جماعت کا جو اپنا اپنا لیول ہوتا ہے سیٹسفیکشن کا. ہر سیاسی جماعت نے اپنے مفاد کے حوالے سے اپنی سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہے اس کو طے کرنا ہوتا ہے، تعین کرنا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں سیاسی مفاد ہو سکتا ہے، سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنا نیریٹو بناتے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ تو کر لیا، اب شاید 21 کو میرے خیال فواد صاحب کا بھی فیصلہ ہونا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں. پرویشر صاحبہ، سوال یہی تھا کہ آج چیمہ صاحب کو عہدہ چھوڑنے کا حکم مل گیا. پیپلز پارٹی کے اس سے مطمئن ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ نگراں حکومت میں حکومت کا حصہ نہ ہوں؟ میرے پاس کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے سیدھی جو بات ہے، اور نہ ایک بندے کی جانب سے اس موقع پہ جو اس وقت ابھی تو کافی مہینے گزار چکے ہیں کچھ ایسا خاص فرق پڑتا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک انسیڈنٹ، ایک واقعہ، ایک بندہ چلا گیا، اس کی جگہ کوئی اور چلا جائے یا کوئی ایک آ جائے، آہت کی مائیں تو اکیلے تو میں نہیں کہہ سکتی کہ پوری جو ہے انہوں نے یکساں مواقع اپنے قدے پہ اٹھائے ہوئے تھے. وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، ویلکم ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ابھی کافی عرصہ کام کرنے کے بعد ان کو اس موقع پہ بھیجنا، جب کچھ ہی دن رہ گئے تو اس کو میں اتنا خاص امپیکٹ نہیں دیکھتی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یکساں مواقع اس طرح یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں آتے، یکساں مواقع نظر آتے ہیں، اور ہوتے ہوئے وقوف وزیر ہوتے ہوئے، سب کو ایک جیسے ملتے ہوئے، سب کو ایک جیسی یکساں مواقع حاصل ہوتے ہوئے، جس کو ہم لیول پلینگ فیلڈ انگلش میں کہتے ہیں، وہ سب کے سامنے ہی ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ چند جماعتیں کہنا شروع کر دیں ابھی مارکا سجا نہیں، ابھی وہ الیکشن ہوا نہیں، تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل جائے کس نے کتنی سیٹیں لینی ہے، کس نے کون سا عہدہ لینا ہے، وزیر اعلیٰ کس نے ہونا ہے، وزیر اعظم کس نے ہونا ہے. یہ وہ باتیں ہیں ایک تو جو چند سامنے نظر آ رہی ہیں، ایک ایکسٹراڈنری ٹائپ کا جو ہے کسی کے ساتھ مہربانی، اور پھر اس کے اوپر ان کی اپنی جو ظاہر ہے ان کا کانفیڈنس تو بڑھے گا، ان میں اعتماد بڑھے گا، اور وہ اسی طرح کا ہمیں لگے معاملہ کہ جیسے ہم کسی زمانے میں کہتے تھے کہ 18 میں ہم عمران خان کے لیے کہتے تھے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ میں اس کو دیر پا تو دیکھتی ہوں، کیونکہ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ عمران خان اور ان کے جو ساتھ تھے حواری، وہ سب یہ کہتے تھے کہ یہ 5 سال بھی ہم ہیں، اس سے اگلے 5 سال بھی ہم ہیں، اور نظر بھی ایسا آتا تھا کہ ان کے ساتھ ایک ان کو بڑا مضبوط بے ساتھیوں کا سہارا حاصل تھا. تو ہم ظاہر ہے لیکن آپ دیکھیے اس کے برعکس جو ہے جو آپ کو لاتا ہے اس کے پاس اتنی ہی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو نکال. اور ابھی سے میں آپ سے یہ عرض کروں گی کہ میاں صاحب کی میں نے کل گفتگو سنی تو ان کے میاں صاحب کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے دل سے ابھی تک وہ بغض اور اناد ان لوگوں کے اور اداروں کے بارے میں نہیں جو ہے نکلا جو ان کے ساتھ واقعات میں نہ وہ بھلا پائے. تو اب لگتا ہے یہ جو باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں ان کو وہ ظاہرہ یاد آ رہی ہے ان کے ساتھ ہوا، اور وہ نظر آتا ہے کہ اس رستے پہ جانا چاہتے ہیں تو ان سے حساب کتاب برابر کریں. پروفیسر صاحب ایک بات یہ ہے کہ ایک تو جب بھی الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے تو کچھ چیزیں تو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگلی حکومت مخلوط حکومت ہوگی. الیکشن کے نتائج کو پہلے سے ایک پریڈکٹ کرنا ایک اور چیز ہے، اور ایک یہ طے کر دینا کہ جی ایسا ہی ہوگا. جس پر آپ کو اعتراض ہے تو وہ باتیں تو زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں، آپ کے دوسرے لیڈر بھی کر رہے ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا دکھ بیان کرتے ہیں، وہ کوئی انتقام یا بغض یا عناد کی بات نہیں کر رہے. تو ماضی میں ان کے ساتھ زیادتیاں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ہوتی رہی ہیں.
دیکھیے پلڑا بھاری، دیکھیے کسی کا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں پلڑا بھاری، جس طرح جو کہہ رہا ہے کہ میرا پلڑا بھاری ہے، وہ آپ کو اور ہم سب کو اور پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ کسی کا اس طرح سے پلڑا بھاری. اور اسی تناظر میں زرداری صاحب کی بات حقیقت سے قریب ہے کہ مخلوط طرز کی حکومت کی طرف معاملہ جاتا زیادہ نظر آتا ہے. لیکن زرداری صاحب یہ تو نہیں کہتے کہ میری اتنی سیٹیں ہوں گی کہ میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو وزیر اعلیٰ سب سے بڑے صوبے کا یہ ہوگا، وزیر داخلہ یہ ہوگا، وزیر خارجہ یہ ہوگا. لیکن یہ سب چیزیں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ان میں اس وقت بہت خود اعتمادی ہے. یہ نہیں کہ عوام کے بلبوتے پر خود اعتمادی ہے کہ ان کے ساتھ ظاہر منظور نظر ہیں اس میں. یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ کوئی دو رائے اس میں بلبشر صاحبہ کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ ڈیموکریٹک کنٹریز میں تو سب کو یہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ جی بائیڈن اگلی دفعہ آئیں گے تو ان کا شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، یہ نمایاں لوگ ہوں گے، یہی آئیں گے. تو یہ کوئی ایسی عجوبہ تو نہیں ہے. بالکل عجوبہ ہے جس طریقے سے آپ پہلے سے پریڈکشن کر جو، البتہ تو یہ ساری ایک چین ہے آف ایونٹ، یعنی ایک تسلسل کے ساتھ واقعات کوئی اتفاق سے تو دیکھیں نہیں ہو رہے نا. اب ہم اور آپ اسی ملک میں رہتے ہیں، ہماری سیاست اور بائیڈن کے ملک کی سیاست اکثر مختلف ہے، اور بائیڈن کو ایسا نہیں ہوتا ہے بہت سا جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم عادی ہو گئے. ظاہر ہے ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، ہمیں باتیں اب اتنی کھلتی بھی نہیں کیونکہ ہم مار کھا کھا کے کسی سسٹم کے عادی ہو گئے ہیں اور پہلے کے بھی عادی ہو گئے ہیں. لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ تو اب نظر آ جائے گا آنے والے دنوں میں کہ کیونکہ ہر میں الیکشن کمشنر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ان کا فیصلہ ہو جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے باقیوں کے لیے بھی دیکھی جائے گی. تو اب یہ ہے کہ یہ تو فی الحال بہت سی باتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں تمام سے ایک ریفرینڈم بھی ہونا، ایک ریفرینڈم اس سے پوچھا جائے عوام سے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کون سا سسٹم چاہتے ہیں، کون سے چہرے آپ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، کون سے چہرے آپ بار بار نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کن لوگوں کا تسلط آپ بار بار چاہتے ہیں، کن لوگوں کا تسلط آپ بار بار نہیں چاہتے ہیں. آیا آپ کو یہ سب کچھ جیسے ہو رہا ہے، جس طریقے سے سامنے آ رہا ہے، بار 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 یہ آپ کو قبول ہے، یا آپ کچھ اور نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، یا آپ کسی اور نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے تسلط کر دینا اور تسلط جو ہے یہ بھی تو ہمیں پوچھنا چاہیے نا ان لوگوں سے جسے مسلط کر دیتے ہیں کہ یہی ہونا ہے. میں سمجھتی ہوں صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا پلوشہ صاحبہ، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کا لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ ہے، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، انہوں نے آج پریس ریلیز دی ہے، الیکشن کمیشن پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی باتیں ان کا کوئی جواز ہے، کوئی دلیل ہے، جائز ہیں ان دونوں وکلا تنظیموں کی؟ میں آپ سے غلط جاری نہیں کروں، مجھے نہیں انہوں نے کیا کہا ہے میری نظر سے نہیں ابھی تک اتری، لیکن ہمیں کچھ چیزیں تو ویسے خود نظر آتی ہیں کہ ہم اس ملک کے بچے کو اس ملک کی سیاست کی بہت سی جو رمزیں ہیں وہ سمجھ آتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جنگل کی رمزیں اس کی ماں جانتی ہے، ہم جانتے ہیں. جب ہمیں رمزے کے لیے کسی خط، کسی پتر اور کسی جو ہے لکھی ہوئی چیز کی کیا ضرورت؟ ہم سب کو نظر آتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ جن سے ہم نے ووٹ مانگنا ہے، جن پہ کسی نے بھی جو ہے آ کے اپنا تسلط قائم کرنا ہے، تو ان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ سارے نظام سے مطمئن ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں کسی طرح کے نظام کے نیچے آئندہ الیکشن ہو. یہ بات بھی تو عوام سے پہلے پوچھی جائے. میں اس لیے کہتی ہوں ایک ریفرینڈم ہو کے عوام سے آپ کو کس قسم کا نظام چاہیے اور پھر کس نظام کے تحت جو ہے الیکشن ہو. بات یہ ہے کہ یہی بار 3 مہینے بعد پھر آپ اور ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے کیا ہوا، احتساب شروع ہو گیا، اداروں کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی، کہاں جا کے رکے گا یہ سارا معاملہ؟ جی نہیں پروفیسر صاحب، اگر یہ ریفرنڈم کی طرف چلے گئے تو یہ تو الیکشن 8 فروری کو نہیں ہو سکیں گے. ہم تو ساری قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے. تو آپ تو ایک نئی تجویز دے کے الیکشن کا التوا چاہتی ہیں. میرے کہنے سے کہ کون سا کل ریفرینڈم ہو جانا ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات بھی نہ کریں کہ جس سے یہ شائبہ ہو کہ کوئی الیکشن آگے جا سکتے ہیں.
ٹی وی پہ لے رہے ہیں تو مجھے بات کرنے کی تو اجازت نہیں ہے نا, میں بھی جی سٹیزن ہوں, میرا بھی جی فرمائیں. میں ایک براڈر کانٹیکسٹ میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ ان الیکشنز کا جو حالات اور بنتے جا رہے ہیں مجھے کچھ اس میں زیادہ اچھائی کی امید نہیں نظر آ رہی. الیکشن تو 8 فروری کو ہوں گے, انلیس کہ خدا کچھ اور. اچھا یہ بتائیے, ایک منٹ. جی بڑا کوشچن ہے جس کو طے ہونا ہے. اگلے الیکشن بھی ہو جائے, پتہ نہیں کب ہو جائے, ہمیں پتہ نہیں کتنے اچھے نظام جو لایا جائے چلے. لہٰذا یہ الگ بحث ہے اور اس میں میں سمجھتی ہوں ہونا چاہیے عوام کی رائے مانگ. اچھا یہ بتائیے گا پرویشہ صاحبہ, بلاول صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا دور حکومت ہمارے لیے آمریت سے کم نہیں تھا. زرداری صاحب اب مخلوط حکومت کی بات کرتے ہیں, کیا ہے نظریہ؟ مطلب پیپلز پارٹی ایک بائیں بازو کی جماعت سمجھی جاتی تھی, لیکن آپ وہ لوگ جن کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں ان کو آپ آمر بھی کہتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ حکومت بھی بنا لیتے ہیں. دیکھیے, پہلی بات ہے کہ آپ دونوں جو آراء ہیں ہمارے بھی برانچز میں, اگر آپ کو کوئی زبردستی دراڑ ڈھونڈنا چاہتے ہیں میں اس میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا اپنا ایک زاویہ ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب سے پہلے دور حکومت آمریت سے کم نہیں. میں آپ کو پوچھتا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دور حکومت میں ہم ان کے ساتھ بیٹھے وہ آمریت سے کم نہیں تھا, کیونکہ اس میں تو ظاہر ہے باقی جماعتیں بھی تھیں. انہوں نے جو کہا میری نظر سے گزرا وہ یہ تھا کہ میاں صاحب کا پہلا دور حکومت بھی آمریت سے کم نہیں تھا. کوئی دو رائے نہیں. ان تمام ہتھکنڈوں کے بعد, مارے کھانے کے بعد, ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ بیٹھ کر ایک میثاق جمہوریت کیا جائے. تو اس کے ان تمام معاملات کے نتیجے میں ہی تو وہ میثاق جمہوریت ہوا تھا, جس میں ہم نے سب کچھ بلا دینے کا اور آئندہ کے لیے بڑھنے کا ایک راستہ طے کیا تھا. ورنہ کیا ضرورت تھی اگر ہم شیر و شکر تھے اور جو ہے ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کو فالو کرتے تھے تو پھر تو یہ معاملات ہونے. لہذا وہ بات ان کی بالکل میں اس سے درست ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے, زرداری صاحب نے بھی کہا, کئی اور لیڈرز نے بھی کہا کہ جی ہم کسی سیاسی جماعت سے اتحاد نہیں کریں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے, ہم اپنے طور پر الیکشن لڑیں گے. اب لیکن آپ کے پی کے میں آج مذاکرات ہوئے, این پی سے, جے یو آئی سے بھی آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ پالیسی آپ نے تبدیل کر دی, آپ کو ضرورت ہے دوسری جماعتوں کی. دوسرا یہ ہے کہ کے پی کے میں جناب پرویز خٹک صاحب کی پارلیمنٹیرین جو ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین, اور پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی, ان سے بھی آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں یا ان سے بھی آپ اتحاد کریں گے؟ دیکھیے, میں نے جو زرداری صاحب کا بیان سنا ہے وہ یہ تھا کہ ہم نہیں کریں. اس کے علاوہ وہ کچھ آ کر انہوں نے جے یو آئی سے بات کی ہے, ان سے بات کر رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو میاں صاحب بھی کرنے گئے تھے شجاعت صاحب کے پاس, اور پھر اللہ سے حیرت ان کے صالح صاحب نے باہر آ کے کہا ہے کل پرسوں کہ میں نے سنا, میں نے کہا کہ ہماری تو بات ہی نہیں ہوئی, ہم کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ابھی تک, اور ہم تو ویسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے. ہے اپنے آپ کو جیتنے والی پارٹی سمجھتے ہیں. پلڑا جیسے سب آپ لوگ کہنے سے بھاری نظر آتا ہے, تو پلڑے پھر اتنی آسانی سے نہ بیلنس ہو رہے نہ بات. لہٰذا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونا کوئی ایسی بری بات نہیں. اگر اپنی ہماری پہلے بھی ان کے ساتھ مل کے حکومت 5 سال سے مشکل حالات میں چلی ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی ناراض ہوتا تھا, تو لہٰذا وہ ہم نے پی ٹی آئی کی حد تک ضرور سرداری صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم ٹھیک ہے. ٹھیک بہت شکریہ پرویشہ خان صاحبہ. آپ کے وقت بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, جو آصف کرمانی صاحب نے بات کی, اب پتہ نہیں ان کی اپنی جماعت میں اس بات کو کیسے لیا جائے گا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جے یو آئی, آئی پی پی, ایم کیو ایم, ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ المیہ ہے اور یہ پاور پالیٹکس ہے, اس میں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً المیہ ہے یا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اگر یہ المیہ ہے تو یہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں ہیں نا اس میں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو میاں صاحب ایک دور میں کہتے تھے ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے، اقدار کی سیاست کرتے ہیں. پھر انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. پھر انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں اگر موقع ملا تو ہم اپنے منشور پر، اپنے پروگرام کے تحت، اپنے کارکنوں، وفادار کارکنوں کے ساتھ مل کر اپنا ایک چلائیں گے، اور مقصد جو ہوگا وہ پاکستان کی بہتری اور پاکستان میں تبدیلی ہوگا. اچھا، اس چیز کو ظاہر بات ہے کہ مخالفین تو اور انداز میں پیش کریں گے، لیکن جو خود پرانے کارکن ہیں یا لیڈر ہیں وہ بھی تو یہ فیل کرتے ہیں کہ میں 97 کی مثال دوں گا. 97 میں میاں صاحب کو اتنی بڑی وکٹری ملی تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اگر تبدیل کرنا چاہیں پاکستان کو تو اس وقت پوزیشن میں ہیں. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی 17 یا 18 سیٹیں آئی تھیں، 2/3 میجارٹی سے. ہیوی مینڈیٹ اس وقت کہا جاتا تھا، میاں صاحب کو ہیوی مینڈیٹ کا لفظ استعمال ہوتا تھا. لیکن 12 اکتوبر جب ہوا تو میاں صاحب نے بعد میں خود یہ کہا، کسی اور نے نہیں کہا. انہوں نے کہا جی لوگوں نے کہا قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. یہ جو آج ہمیں پی ٹی آئی کی حالت زار دیکھنے کو ملتی ہے، اس سے کہیں بری حالت ہوئی تھی 12 اکتوبر کے بعد مسلم لیگ کی. اور وہ سارے لوگ، یعنی اتحادیوں نے نہیں چھوڑا تھا، پارٹی کے جن لوگوں کو پر اعتماد کر کے اپنے لوگوں کو پیچھے دھکیل کے ٹکٹ دیے گئے تھے کہ یہ آئیں گے اور ان کے ذریعے ہم تبدیلی لائیں گے اور ان کے ذریعے ہم یہاں اس ملک میں جمہوریت، سارے کے سارے چلے گئے. اور میاں صاحب جب جدہ روانہ ہوئے تو پیچھے پارٹی چند لوگ رہ گئے تھے. جناب جاوید ہاشمی صاحب تھے جو بعد میں وہ بھی جیل چلے گئے، آسن اقبال صاحب تھے، اور 5-10 نام لے لیں، باقی سارے کے سارے، شاید خاقان عباسی تھے، یہ اندر تھے اس وقت بھی. پتہ یہ چلا کہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں، جو الیکشن جیتنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے اگر اعتماد ان پر کیا جائے اور ان کے ذریعے حکومت بنا بھی لیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہ 1 منٹ نہیں لگاتے وفاداریاں تبدیل کرنے میں. تو آصف سعید کرمانی صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ پارٹی کے بہت سارے لوگ اور بھی کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے آپ حکومت میں تو آ جائیں گے، اقتدار کے مزے تو آپ لوٹ لیں گے، آپ ملک کے لیے کیا کر پائیں گے، عوام کے لیے کیا کر پائیں گے. عوام جو آپ کا منشور ہے پارٹی کا، اور یہ صرف مسلم لیگ کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہے، ساری جماعتوں کا یہی ہے کہ جب وہ اقتدار میں آ رہے ہوتے ہیں تو برے بھلے کی تمیز بھلا دیتے ہیں. اور نیریٹو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی ایک دفعہ ان کے کندھوں پر یہ کھوٹے سکوں کے ذریعے ہم اقتدار میں آ جائیں پھر ہماری مرضی ہے. لیکن ارشاد پھر صاحب اس میں مرضی ایک پہلو چلتی اور نہیں ہے، چلنے نہیں دیتے. 2013 میں میاں صاحب کے پاس ٹھیک ٹھاک مطلب اکثریت تھی، اور میاں صاحب ایک بااثر وزیر اعظم تھے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں جو میاں نواز شریف اب کی بار طاقت ترین وزیر اعظم اس سے پہلے کوئی نہ رہا ہو، ایک بات کی جاتی تھی. نہیں یہ تو 97 میں اس سے زیادہ طاقت ہے ان کے پاس. میاں صاحب کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور بھی کیا، اور آل دو 2008 سے 2013 تک دہشت گردی بھی بہت زیادہ، پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بھی اس طرح نہیں تھی. پیپلز پارٹی نے سارا زور ٹینیور پورا کرنے پہ لگایا، اور انہی کے سہارے جن کی آپ بات کر رہے ہیں. ویسے پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے ہی بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں کی، آئین میں سے جو تجاوزات ختم کیے، NFC کیا، 18ویں ترمیم کے جو آئین میں تجاوزات جنرل ضیاء الحق نے کی تھی وہ ساری ہم نے ختم کر دیں. یہ کریڈٹ تو جاتا ہے نا خود مختاری حقوق، مطلب ان کا نقطہ نظر یہ ہے. کریڈٹ یہ زرداری صاحب کو تو جاتا ہے کہ اپنے اختیارات جو ہیں وزیر اعظم کو انہوں نے دیے، صحیح معنوں میں چیف ایگزیکٹو بنا وزیر اعظم. وہ باتیں تو اپنی جگہ آئینی اعتبار سے، لیکن گورننس اور ڈیلیوری کے اعتبار سے پرفارم تو کیا ہے انہوں نے، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن اب کی بار اگر یہ انہی کے سہارے جن سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں آتے ہیں، کیا تجربہ اتنا میاں صاحب کو ہے آبویسلی اتنے ٹائم کے بعد کہ وہ ان کے سہارے بھی کچھ ڈیلیور کر جائیں گے؟
یہ تو مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن تجربہ ماضی کا جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے سہارے جب اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کے لیے سپیس بہت کم ہوتی ہے کچھ کرنے کی، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں قدم قدم پر رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ یہ ابھی شہباز شریف صاحب کیا رونا روتے ہیں، یا ان کے وزیر جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ جی مخلوط حکومت والے، کبھی پیپلز پارٹی والے ہمیں کام نہیں کرنے دیتے تھے، کبھی فضل الرحمان صاحب کے وزیر کام نہیں کرنے دیتے، کبھی باب پارٹی سامنے آ جاتی۔ تو 100 وزیر آپ نے بنائے ہوئے تھے، آپ نے 100 وزیر بنائے ہوئے تھے اور اس میں فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا، کبھی ایم کیو ایم روٹھی ہوئی ہے، کبھی کچھ کی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب دیکھیں اب یہ بنیادی نقطہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، یہ کیبنٹ اتنی بڑی بنی، ہم نے اس پہ تنقید بھی کی کہ آپ اتنی بڑی کابینہ کیوں بنا رہے ہیں۔ پھر ایک بڑا انیشیل سٹیجز پہ اپنے پروگرام میں ہم نے ایک بات ہائی لائٹ کی تھی کہ جو تر منسٹریز ہیں وہ آپ نے پیپلز پارٹی کو دے دی اور ان کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سوشل ویلفیئر بینیفٹ انکم سپورٹ پروگرام، اس نے کچھ دینا ہی ہے، عوام کو لینا کچھ نہیں ہے۔ باقی فائنینس یہ چیزیں یہیں پہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کا ہوتا تو آج میاں نواز شریف اور ان کی یہ حالت نہ ہوتی، برڈن شفٹ ہو جاتا؟ نہیں، وہ تو میاں نواز شریف صاحب نے تو اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا ہی یہ تھا کہ وہ ٹربل شوٹر ہیں، وہ آئیں گے، وہ مسیحائی کریں گے، جادو چلائیں گے۔ جس طرح 2013 میں انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کیا تھا، ڈالر کو کنٹرول کریں گے۔ تو وہ خود کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے معاملات طے کرنے کا مجھے جو تجربہ ہے، اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف کو نتھ ڈالنے کا جو تجربہ ہے، لیکن وہ سارا کچھ ہوا تو اس میں پیپلز پارٹی کا قصور تو نہیں ہے۔ انہوں نے خود لی تھی یہ وزارتیں، جو یہی میں بھی تو کہہ رہا ہوں، یہ خود لی تھی نا، کسی نے زبردستی تو ان کے حوالے نہیں کی تھی۔ دیکھیں سوال تو یہی ہے نا، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ مخلوط حکومت میں آپ یہ سب کر رہے ہیں اور آج جو ہے اچھا، مخلوط حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، مخلوط حکومتیں دنیا میں بھر میں چلتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیوڈ کیمرون کی جو حکومت بنی تھی 2010 میں، وہ سب سے کمزور حکومت سمجھی جاتی تھی۔ لب ڈیم کے 2 ووٹوں سے بنی تھی غالب۔ لب ڈیم ایک ایسی پارٹی ہے جو لبرل سے زیادہ لبرل ہے، ڈیموکریٹ سے زیادہ ڈیموکریٹ ہے، وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں نا۔ لیکن ڈیوڈ کیمرون کی پارٹی جو یعنی ایک طرح کی تھی کنزرویٹو پارٹی تھی، کنزرویٹو پارٹی کا ایک مور لبرل مور ڈیموکریٹک پارٹی سے اتحاد ہوا اور انہوں نے ڈیلیور کیا۔ اس وقت جو ریسیشن کے معاملات جس طرح سے اس نے سنبھال لے، جس طرح سے وہ جو تعلیمی اداروں نے ہڑتالیں کی، جو اکیڈمیز جس کو کہتے ہیں، انہوں نے جو ہڑتالیں کی، مزدوروں کے معاملات تھے، تو وہ حکومت چلی اور اس کے بعد آج تک کنزرویٹو کی حکومت ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، آج تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوط حکومت نہیں ہوتی، اصل میں پرفارمنس ہوتی ہے لوگوں کی، وزیر اعظم کی کیبنٹ کی۔ صحیح ہے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔